علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ڈش لایا ہوں، انشاءاللہ محبت سے سنیں گے، ویڈیو اسکپ نہیں کریں گے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ بھائیوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر دیں، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے پہلے آل پہ پریس کر دیں۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ان حجابات سے گزرنا پڑتا ہے جو آسمانوں کے درمیان ہے۔ یہ حجابات درود پاک کے بغیر کسی چیز سے نہیں کھلتے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں اور یہ دعا آسمانوں سے بلند ہوتی جاتی ہے۔ اگر درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ دعا واپس لوٹ آتی ہے۔ حضرت زید رفیع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سمندروں کے جھاگ کے مقدار میں گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے میری امت، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس استغفار کی وجہ سے بخش دے گا جو تم نے صدق نیت سے کی ہے۔ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا جو تم صدق نیت سے معاف کروانے کی خواہش رکھو گے۔ تم اس استغفار کے ساتھ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھو، لیکن یاد رکھو کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیت عطر سے باہر آئے اور ارشاد فرمایا کہ کل رات مجھے عجیب و غریب خواب دکھائی دیا ہے۔ میں نے اپنی امت کا ایک آدمی پل صراط پر سے گزرتے ہوئے دیکھا جو کانپ رہا تھا اور لرزتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی ثنا میں درود پاک کا وہ تحفہ جو اس نے اپنی زندگی میں مجھ پر بھیجا تھا آ پہنچا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پار کرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج ادا کرنے کے بعد کفار کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، اس حج کا ثواب 400 حج جیسا ہوگا، لیکن جو غریب مساکین حج و جہاد کی نعمت سے محروم رہیں گے وہ شکستہ خاطر اور مایوس ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کوئی بھی امتی اگر آپ پر درود پاک بھیجے گا تو میں ان کے نام اعمال پر 400 غزوات کی شرکت کا ثواب اور 400 حج کے درجات لکھ دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ وہ روتے ہوئے کہے گا، اے ملائکہ، مجھے کہاں پر پھینکنے کا حکم ہوا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ جہنم میں۔ وہ کہے گا، مجھے چند لمحات کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنی حالت پر رو سکوں۔ فرشتے کہیں گے، اے شخص، یہ ندامت کے آنسو تو تجھے اپنی زندگی میں بہانے چاہیے تھے تاکہ تجھے کوئی فائدہ ہوتا، آج رونے سے کیا حاصل ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہوں، مجھے اپنے خدا تعالیٰ سے یہ گمان کبھی نہ تھا۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے، اے اللہ کے بندے، تجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا گمان تھا؟ وہ کہے گا، مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ امید تھی کہ وہ مجھے کفار کے ساتھ دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ فرشتے کہیں گے، وہ دیکھو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ان کو
پکارو تاکہ وہ تیری شفاعت کر سکے ورنہ تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ بندہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو پکارے گا، حضور علیہ السلام اس بندے کی آواز پر توجہ فرمائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو عذاب کے فرشتوں نے چکر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کے اعمال کو دوبارہ تولا جا سکے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے حکم کے تحت کر رہے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ ہو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس وقت سجدے میں گر جائیں گے اور عرض کریں گے اللہ آج تیرے فرشتے میرے اور تیرے کے ایک بندے کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اے فرشتوں میرے بندے کو میرے پیغمبر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس گناہ گار امتی کو لے کر میزان کے پاس تشریف لائیں گے اور نیکیوں کے دفتر میں سے ایک مٹھی میزان میں رکھیں گے جس سے برائیاں دب کر رہ جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ جب اس بندے کو جنت کے طرف لے جایا جائے گا تو حضور علیہ السلام جنت کے دروازے پر کھڑے دکھائی دیں گے۔ آپ مسکرا کر فرمائیں گے مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ وہ نیکیوں کی ایک مٹھی جو تمہارے تمام برائیوں پر غالب آ گئی تھی، وہ درود پاک تھا جو تم دنیاوی زندگی میں میرے لیے پڑھا کرتے تھے۔ وہ شخص اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسے کرے گا اور عرض کرے گا اگر آپ آج میری شفاعت نہ فرماتے اور میرا درود پاک آپ